الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا حافظ يا عزيز يا رفيق يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب كل شيء خادمك رب فاحفظنا وانصرنا وارحمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اسے فتنہ اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام ایک معین شخص ہیں، ایک معین امام ہیں، جن کو صراحت کے ساتھ جن کی آمد کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا اور بشارت دی، اور ان کی آمد کا انکار کرنا سراسر گمراہی اور فرمان مصطفیٰ سے بغاوت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث، جن میں سے احادیث متواترہ بھی ہیں اور احادیث مرفوعہ بھی ہیں اور احادیث درجہ صحیح میں بھی ہیں، احادیث درجہ حسن میں بھی ہیں اور احادیث ضعیف درجے میں بھی ہیں، مگر مقبول ایک دوسرے سے تقویت پانے والی احادیث۔ میرے مطالعہ میں کسی کتاب سے تعداد پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں، خود میرے مطالعہ نے فردن فردن جو احادیث میں نے امام مہدی علیہ السلام کی نسبت پڑھی، ان پر نشان لگائے اور ان کا مطالعہ کیا اور ان پر تحقیق کی، ان کی تعداد 200 سے زائد ہے۔ کتنی تعداد؟ 200 سے زائد احادیث جو میرے مطالعہ اور تحقیق میں تفصیل سے آئی ہیں، اور یقیناً عدد اس سے زیادہ ہوگا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا انکار بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ توہمات میں سے ہے یا شیعہ حضرات کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہے۔ کسی کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ تاجدار کائنات کی بتائی ہوئی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس عقیدے پر امت کا اجماع رہا ہے، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ اطہار اہل بیت، محدثین، فقہا، علماء، اولیاء، صوفیاء، تمام مکاتب فکر کے اور تمام مذاہب کے
ائمہ اور اکابر اعلام کا امت کے ہر دور میں اجماع رہا ہے. یہ مسئلہ کبھی بھی مختلف فی نہیں تھا، یہ اختلافی مسائل میں سے نہیں ہے. اختلاف فقط اتنے نقطے پر اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ہے کہ اہل تشیع کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور غائب ہو گئے، ان کا ظہور دوبارہ ہوگا. اہل سنت کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کی ولادت ہوگی اور ان کی آمد ہوگی. بس اس ایک اختلاف کو چھوڑ کر باقی سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کے وجود پر، ان کی آمد پر اور ان کے مقام و مرتبے پر امت میں کوئی اختلاف نہیں رہا. امام قرطبی نے سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد پر جو احادیث آئی ہیں ان کو متواتر کہا ہے. امام مزی نے جو اسماء الرجال کے امام ہیں اہل سنت میں فن حدیث کے، انہوں نے ان حدیث کو متواتر کہا ہے. اور متواتر حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی حکم کا ماننا شرعاً واجب ہوتا ہے اور انکار کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے. امام ابن القیم جوزی نے متواتر کہا ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے متواتر کہا ہے، امام سخاوی نے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام ابن حجر مکی نے، ملا علی قاری نے، امام زرقانی نے، امام قسطلانی نے، امام برزنجی نے، الغرض ان تمام ائمہ محدثین نے ان احادیث کو جو سیدنا امام محمد مہدی کی آمد میں وارد ہوئی ہیں ان کو درجہ تواتر میں مانا ہے. اور بہت کم احادیث ذخیرہ حدیث میں متواتر مانی جاتی. پھر جن ائمہ اور محدثین نے استدلال کیا ان احادیث سے، استنباط کیا اور ان احادیث کے ذریعے امام محمد مہدی علیہ السلام کے احوال، صفات، مرتبے کو، مقام کو ثابت کیا، ان میں امام سفیان ثوری ہیں جو ہماری سیاہ ستہ کے ہاں امیر المومنین فی الحدیث تصور ہوتے ہیں ائمہ حدیث میں. اور امام ابو جعفر عقیلی یہ وہ ہیں جنہوں نے استنباط کیا. اور امام ابن حبان جو سید ابن حبان کے مصنف، اور امام ابو سلیمان خطابی اور امام بیہقی، امام ابو القاسم السہیلی، امام ابو عبداللہ القرطبی، حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ انہوں نے استنباط کیا، استدلال کیا، اس سے احتجاج کیا، اسے حجت مانا. پھر امام ابن القیم جوزی، پھر امام ابن کثیر، یہ وہ علماء ہیں جو ایک اینڈ میں ایکسٹریم اینڈ کے علماء تصور ہوتے ہیں پرانے ائمہ محدثین میں. علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، علامہ ابن کثیر، ان کو لوگ، میں نہیں، میری رائے مختلف ہے، یعنی لوگ ان کو ایک ایکسٹریم اینڈ پر سمجھتے، انہوں نے انہیں حجت مانا ان احادیث کو. پھر امام جلال الدین سیوطی، پھر امام ابن حجر المکی، پھر صاحب کنز العمال شیخ علی متقی الہندی، امام عبد الرؤوف المناوی، حتیٰ کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم سابق شیخ عبدالعزیز بن باز، انہوں نے ان حدیث کو حجت مانا ہے. عبدالعزیز بن باز انہوں نے بھی ان حدیث کو حجت مانا. اور اس وقت سعودی عرب کے علماء دنیا میں صرف ایک محدث کو حجت مانتے ہیں اور ان کی تحقیق کو سند مانتے ہیں، کسی اور کو نہیں مانتے. ان کا نام ہے شیخ ناصر الدین البانی. تو ناصر الدین البانی نے بھی احادیث مہدی کو حجت مانا ہے.
اب سعودی عرب سے جو کتاب حدیث کی لیں تو اس کی تحقیق و تخریج ناصر الدین البانی کی ہوگی. وہ کسی اور کی تحقیق و تخریج عام طور پہ نہیں چھاپتے، صرف ان کو حجت مانتے ہیں حدیث کی تحقیق و تخریج میں. انہوں نے بھی احادیث دربارہ امام مہدی کو حجت مانا. پھر اس کے بعد وہ ائمہ ہیں اور محدثین ہیں جنہوں نے سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی شخصیت پر پوری کتابیں لکھی اور احادیث کو جمع کیا ہے. ان میں سب سے پہلے امام نعیم بن حماد جنہوں نے کتاب الفتن میں اخبار المہدی کو جمع کیا ہے. اور امام نعیم بن حماد امام بخاری کے شیخ ہیں، امام مسلم کے شیخ ہیں، امام ترمذی کے شیخ ہیں، امام ابو داؤد کے شیخ ہیں، امام ابن ماجہ کے شیخ ہیں، امام نسائی کے شیخ ہیں. کون سے حافظہ نے ان سے حدیث کو روایت کیا ہے. انہوں نے ان پر کتابیں لکھی ہیں مستقل. پھر امام عبد الرزاق بن حمام جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور امام بخاری کے شیخ ہیں حدیث میں، انہوں نے جمع کیے ہیں احادیث. ان کی وفات 211 ہجری میں ہوئی. اور امام نعیم بن حماد کی میں بات بتا چکا ہوں، وفات 228 میں ہوئی. پھر امام ابو بکر بن ابی شیبہ ان کی وفات 235 میں ہوئی، یہ بھی امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں. امام ابن ماجہ صاحب صحاح ستہ ہے، ان میں سے امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، ان سب نے رسائل مرتب کیے اور امام محمد مہدی علیہ السلام کی شان میں حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جمع کیا. یہ مصادر ہیں اور مآخذ ہیں اور منابع ہیں اس ذخیرہ علم کے جو امام مہدی علیہ السلام کی نسبت کتب حدیث میں دستیاب ہے. علاوہ ان کے امام ابن ابی خیثمہ نے کتاب مرتب کی، عباد بن یعقوب نے کتاب مرتب کی، امام ابو حسین احمد بن جعفر نے کتاب مرتب کی، امام ابو نعیم اصبہانی نے کتاب مرتب کی، امام محمد بن یوسف الشافعی نے کتاب مرتب کی، امام مہدی علیہ السلام پر احادیث کی، ابن قیم جوزی نے کتاب مرتب کی. وقت کی قلت ہے، میرے پاس ان سب کتابوں کے نام بھی ہیں اور کئی کتابیں بھی موجود ہیں. میں الگ الگ نام نہیں بتا سکتا، وقت بچا رہا ہوں. صرف ریکارڈ پر کچھ ضروری چیزیں لانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کا وجود اور ان کا تشریف لانا دین اسلام اور شریعت محمدیہ میں اور علم الحدیث میں اور ذخیرہ حدیث نبوی میں کتنے بلند مرتبے کا مسئلہ ہے. پھر امام ابن کثیر نے کتاب مرتب کی ان کے اوپر، امام سخاوی نے ان پر کتاب مرتب کی، امام سیوطی نے کتاب مرتب کی، امام احمد بن حجر المکی نے کتاب مرتب کی، امام علی بن نظام الدین المتقی صاحب کنز الامال انہوں نے کتاب مرتب کی، ملا علی قاری نے ان پر کتاب مرتب کی، قاضی محمد بن علی شوکانی جن کو سلفی لوگ اپنا امام مانتے ہیں اور علماء اہل حدیث ان پر بڑا اعتماد کرتے ہیں اور علماء سعودی اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے پوری کتاب امام مہدی پر مرتب کی، احادیث کی. حتیٰ کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ان احادیث کو متواتر کہہ کر جمع کیا. العاد القیاس یہ میں نے چند ایک ریفرنسز دیے صرف اتنا نقطہ سمجھانے کے لیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کا مسئلہ یہ قطعاً کوئی اہل تشیع کا اور فقہ جعفریہ کے علماء کا گھڑا ہوا نہیں ہے. بعض لوگ جب انکار پر آتے ہیں مسلکوں کے مابین اختلاف کی وجہ سے تو حقائق کا بھی انکار کرتے چلے جاتے ہیں، ضد اناد اور عداوت میں سب کچھ سے مکر جاتے ہیں، حدیں پھلانگ جاتے ہیں.
اس لیے ایمان اور عقیدے کی سلامتی اختلاف مسالک کے باوجود ضروری ہے۔ حق حق ہوتا ہے، حق کو کسی کی خاطر نہ مانا جاتا ہے، نہ کسی سے اختلاف کی وجہ سے اسے جھٹلایا جاتا ہے۔ حق کے ماننے کا نام ایمان ہوتا ہے۔